آج کی امت یہ بول رہی ہے اور نبی کا کلمہ پڑھ کے بول رہی ہے، اور 11-12 مہینے لگاتار مسلسل دن میں 5 مرتبہ اپنی اذان سے پہلے یہ جملے کہہ بیٹھتی ہے الصلاۃ والسلام. یہ دونوں جملے با کمال ہیں. الصلاۃ والسلام یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور لوگوں سنیے، تمہارا رب اپنے محبوب پہ رحمتوں کا برکتوں کا نزول کرتا ہے. فرشتے ان کو لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب جہاں جہاں برکتیں دیتا ہے بھیجتا ہے، وہ لے کے ذمہ داری ہے وہ پہنچے. اور انسانوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کے سامنے درخواستیں کرتے رہا کرو کہ اللہ محبوب پہ لگاتار بے شمار دن رات لیل و نہار اللہ سلامتیاں بھی اتار، برکتیں بھی اتار، رحمتیں بھی اتار. تم نے دعائیں کرتے رہنا ہے، التماس استدعاء تمہاری ذمہ داری ہے. فرشتوں نے پہنچاتے رہنا ہے، ہم نے اتارتے رہنا ہے، اپروول دیتے رہنا، یہ ذمہ داری ہے. الصلاۃ والسلام علیک. اگر یہاں آگے لفظ ہوتے علی النبی یا السلام علیک ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علی الرسول، دوسری رائے کوئی نہیں تھی، برحق ہے جملہ. لیکن علی نور من نور اللہ، یہ جملہ مستعار لیا گیا ہے، سرایت کیا ہوا ہے، مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، ریجیکٹڈ ہے، ٹوٹلی فیک ہے، 100%. تاریخی حوالوں سے بھی، شریعت کے اصول سے بھی، کتاب اللہ کی آیات سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور روایات سے بھی، عقل اور فہم سے بھی، کسی بھی پہلو سے اس جملے کو لیجئے. ٹھنڈے دل کے ساتھ کوئی مومن سوچے گا تو انشاءاللہ العزیز جواب آئے گا. ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے اسی بات کو آپ احباب کی نظر کرتے ہیں. جاننے کے بعد، پرکھنے کے بعد ریسرچ وہ ہوتی ہے کہ آپ چیز کو ڈھونڈے دیکھیں، جو آپ کو موقف اس میں سے واضح لگے آپ اس کو لے لیں، نہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن انسان کو مخلص ہونا چاہیے. اگر وہ ریسرچ اور تحقیق میں، اجتہاد میں مخلص ہے، غلطی بھی کھا جائے تو اللہ اجر دے گا. اگر پہلے ہی اس کی نیت میں فطور ہے اور اس نے ایک ذہن بنا لیا کہ میں نے بس اسی پہ رہنا ہے، دلیل ملے بھی تو میں نے ریجیکٹ کر دینی ہے، میں نے نہیں بدلنا قرآن کو یا آیات کو یا حدیث کو بدلنا ہے، تو پھر یہ بات محل نظر ہے اور قابل گرفت ہے. میرے سامنے اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا، ان لوگوں نے کہا ہے، اور یہ کہنے والے جو ہیں آپ کو اور مجھے پتہ ہے، میں اظہار کر چکا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے نور کو جنم دیا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے. سبحانہ، اللہ نے جواب میں جو لفظ بولا ہے تیرا رب پاک ہے. سبحانہ، کس سے پاک ہے؟ یہ جب ہم آخری صورت میں جائیں گے نا قل ہو اللہ میں، تو اللہ کن کن چیزوں سے پاک ہے، ہر چیز کی صفائی ستھرائی دامن جھاڑ کے اللہ نے عقیدہ دے دیا ہے. بس یہاں اتنا یاد رکھیے سبحانہ کہ تمہارا رب پاک ہے. پاک کس سے ہے؟ نکاح سے پاک، بیوی کی خواہش سے پاک، محتاجگی سے پاک، بیوی کی ضرورتوں سے پاک، بچوں سے پاک، اولاد کی چاہتوں سے پاک، اولاد کے ہونے سے پاک، بیٹے اور بیٹیوں کے معاملوں سے پاک. تمہارا رب پاک ہے. شریکے سے پاک، رب کے جز میں سے اس کا کوئی جز بنے، اللہ اس سے بھی پاک. بل لہ ما فی السماوات والارض، تمہیں تو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے نا تمہارے کام کاج چلیں. بلکہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا کہ یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جوانی میں تو ان کے بغیر گزارے ہو ہی جاتے ہیں، بڑھاپے کے یہ وٹامنز ہوتے ہیں، ان کے بغیر گزارے نہیں ہوتے، ان کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی ہاتھ اٹھا دے، کوئی ٹانگ اوپر کر دے، کوئی پاؤں میں جوتا رکھ دے، کوئی منہ میں لقمہ ڈال دے، کوئی پانی کے چمچ ڈال دے. ہاں ہاں تمہیں ضرورتیں ہوں گی، لیکن تمہارا رب بل لہ ما فی السماوات والارض، تمہارے رب کو ضرورتیں بھی نہیں ہیں. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. تمہیں ضرورتیں ہیں، بچے چاہیے، مجھے ضرورت نہیں ہے. آسمان اور زمین کا سب کچھ میری ملکیت ہے، میں مالک ہوں، میں مائی باپ نہیں ہوں، میں مائی باپ نہیں ہوں، میں والد نہیں ہوں. ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب،
اے کتاب والو، تمہارے پاس کتاب کا علم، دین کا علم ہے، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کیجئے، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر اتنی بات کیجئے جتنی حقیقت ہے، اپنی طرف سے جملے مت اٹھائیے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح بیٹا مریم کا ہے، رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، یہ رب کا کلام ہے، القاہ الی مریم، جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا، کون؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ہونے والا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ رب العزت روح پھونکتے ہیں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اور لوگوں ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہیے کہ یہ تین ہیں اور تین مل کے الہ ہیں، اور یہ اشارے جو ہم کرتے ہیں تثلیث کے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہا رک جائیے، انتہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، تمہارا اللہ الہ ہے اور وہ اکیلا ہے، تمہارا اللہ الہ ہے اور وہ اکیلا ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان زمین میں ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کے نام ہے، ملکیت ہے اس کی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، رب سے بڑھ کے کیوں حق کا بڑا وکیل ہوگا؟ ہم حقیقت بتا رہے ہیں اور خود وکالت کر رہے ہیں۔ حضرات اس عقیدے کو لینے کے بعد سورۃ الانعام میں آئیے، یہ آیت نمبر 101 ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 تھی۔ اللہ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ تو بغیر نقشوں کے، بداعت کے، یعنی کہ کوئی اس کے پاس پہلے سے کوئی چیز ایسی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سب جدتیں، وہ تخلیق کا شاہکار مالک ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کے نقشے کاٹنے والا، بنانے والا۔ انا یکون لہ ولد، انا یکون لہ ولد، انا، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے جی ہے، رب کا حصہ ہے، جز ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، تمہارے رب کی کوئی بیوی نہیں ہے، صاحبہ بیوی نہیں ہے، وخلق کل شیء، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو بکل شیء علیم، اسے کیا کرنا ہے، کیا بنانا ہے، تم کیا بولتے ہو، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رد کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ اس آیت کو بھی آپ مد نظر رکھ کے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 68 ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا رکھا ہوا ہے، کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، تمہارے رب کی ذات پاکیزہ ہے اولاد سے۔ اب اللہ کہتے ہیں هو الغنی، بھئی میں تو بے نیاز ہوں، میں غنی ہوں، میں غنی ہوں، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ وہ کیوں لے گا، وہ کیوں لے گا؟ آپ کو اور مجھے کئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم نہیں لیتے۔ مثلا ایک مثال ہے، کوئی عام سادی چیز لے لیں، ہمیں اس کی نہیں ضرورت، خچر کی ضرورت آپ کو یا مجھے نہیں ہوتی، جس کو ہے وہ تو لے، جسے نہیں ہے وہ کیوں باندھے؟ جاتے ہوئے کوئی اس کو پکڑائے، اس کے ذمہ لگائے رکھ لائے، بھئی میں کیوں رکھوں، کس لیے؟ دنیا کی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی اہمیت ہوتی ہے، نہ ہو تو ضرر ہوتا ہے۔ تمہارا رب غنی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لہو لام ملکیت کی ہے، کائنات کا آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے رب کی ملکیت ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، یہ جو باتیں کر رہے ہو نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بس ظالموں کیا کرتے ہو، جس کا علم نہیں رکھتے وہ میرے خلاف بولتے ہو۔ حضرات ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھا رہی ہے۔ اب اس کے بعد جس بات کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، یہ سورۃ الاسراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کہو، وَقُلْ، آپ بھی کہیں میں بھی کہوں، یہ حکم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حکم ہے انبیاء کو، یہ حکم ہے ان کی امتوں کو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، شکر ہے اس اللہ کا جس اللہ کی شان یہ ہے، تعارف یہ ہے، لم يتخذ ولدا، جس کی اولاد نہیں، جس کا بیٹا نہیں۔
वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, पूरी कायनात की बादशाहत में, मिल्कियत में कोई उसका साजी, कोई हिस्सेदार, कोई उसका पार्टनर, कोई उसके वजूद का हिस्सा, कोई उसके नूर में से नूर नहीं है। वलम यकुन लहू वलियुम मिनद्दुल, रब का कोई ऐसा यार नहीं है जो अल्लाह को मजबूर करे आ करते या ना कर। कमाल जुमला बोला है कुरान ने ये, वलम यकुन लहू वलियुम मिनद्दुल, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने खुद साबित किया है कि मोमिन मेरा वली होता है, मैं उसका वली हूं। और वली का लफ्ज दोस्ती करने वाला, यारी निभाने वाला, दुख सुख में काम आने वाला, इसी से लफ्ज विलायत है। वली की विलायत, बेटी के बारे में जो नफे नुकसान को समझता है वो बाप होता है। बाप एक एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी दोस्ती और यारी अपनी बेटी से, लफ्ज अगरचे यार बाप के लिए, हम बेटी के लिए मुनासिब नहीं समझते। अरबी में इसलिए लफ्ज वाली, वालिया याली, जो उससे जुड़ा रहता है। मौत आती है उसको कि बेटी को कहीं तना छोड़े, इज्जत को कहीं तना, या उसको कोई जो है कहीं लेकर के जाए। हम गोश्त की दो बोटियां तना नहीं छोड़ते कि कहीं कवा नहीं पड़ जाए। ये तो इज्जत और आबरू का मामला है। इसीलिए ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, जहां विलायत नहीं है वहां निकाह भी नहीं है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिन को कभी तन्हा नहीं छोड़ते इल्ला कि ये खुद छोड़ दे, इनमें शर्तें ना पाई जाए, ये महरूमियों की तरफ ये भाग जाएं, अल्लाह नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन यहां जो अल्लाह कह रहे हैं वलम यकुन लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल, अल्लाह ताला का कोई ऐसा यार बेली नहीं है, ऐसा वली नहीं है कि जो अल्लाह को मजबूर करे कि कोई ऐसा फैसला ले जिसमें जिल्लत हो दोनों की, जिसमें दोनों की ठुकाई हो, इसमें दोनों के लिए तजलील का पहलू हो। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। और हमने यहां उठ करके अल्लाह के वलियों को ऐसी ऐसी जगहों पे जोड़ा। मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस्लाम का अकीदा विलायत, उसमें बिलखुसूस पीराने पीर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी जिंदगी, उनके नजरियात, उनके तसव्वुरात, उनके अकायद, उनके अमाल, इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐड करूंगा, शामिल करूंगा, ताकि एक मुस्लिम को पता हो कि विलायत का और पीरी मुरीदी का ये जो अकीदा है वो कितने अजीम थे और हमने उनको कितना नीचे कर दिया, गिरा दिया। यार वो नहीं होता जो दूसरे का नुकसान करे, यार ना मारे मारी यार दी यारी हो। यारी का तकाजा यह है कि आप कोई ऐसा स्टेप ना लेके जिससे उसकी तजलील हो। अल्लाह कहते हैं कोई मुझे नीचे गिरा नहीं सकता। वह कब्बिर हो तकबीरा, तेरे रब के लिए सिर्फ बड़ाइयां हैं, बड़ाई बयान कर। ये मत कहे कि उसकी औलाद है, ये छोटी बात है, घटिया बात है। और भेजा किस लिए किया, वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, उनको डराना ही बनता है जो कहते हैं कि अल्लाह के नूर में से कोई नूर है या अल्लाह का हिस्सा है। अंबिया भी कहते रहे, और अल्लाह ने सूरह मरियम की आयत नंबर जो है 15 से लेकर के ये आगे पूरा मजमून ही ये चलाया है, पूरा मजमून ही ये चलाया है। और बिलखुसूस मा काना लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलद, तुम्हारे रब के लिए ये रवा है ही नहीं, शयान शान ही नहीं है कि रब जो है वो औलाद बनाता फिरे और अपने बच्चों को जन्म देता फिरे। सुबहानहू, वो पाकीज़ा जात है। अल्लाह औलाद नहीं, तेरे गुजारे कैसे होंगे, हमारे तो नहीं होते, तू आ कर ले, तू आओ कर ले। अल्लाह कहते हैं इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, मैंने जब कुछ करना होता है मैं कुन कहता हूं हो जाता है, मैं कुन कहता हूं हो जाता है। कहां ला करके जोड़ा विलादत के अकीदे, जन्म के अकीदे, रब के वजूद के हिस्से, नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के साथ सिस्टम चलाने, अल्लाह के वजूद और अल्लाह की मिल्कियत और मुल्क और बादशाहत को बढ़ाने के लिए हाँ किसी और की भी जरूरत है। जैसा कि मजूसियों ने कहा था, ये अहरमन है, ये यजदान है, ये हड़ूमान है, ये यजदान है। ये बुरे कामों में रब की मुआवनत करता है, ये अच्छे कामों में वो भी बैठे रहे। अल्लाह कहते हैं सब झूठ बोलते हैं। अल्लाह ने सूरह मरियम की आयत नंबर 88 में फिर उनकी बात जिक्र करके वकालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा, कहते हैं कि रहमान ने बच्चे को जन्म दिया है। और इसी तरह अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, कितना बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने कि अल्लाह के बच्चे इन्होंने साबित किए हैं। मा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तख़िज़ वलदा, और लोगों तुम्हारे रब की शयान शान है ही नहीं है कि उसकी औलाद हो। वकालु इत्तख़ज़र रहमान वलदन सुबहानहू बल इबादुम मुकरमून, ये सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 26 है। अल्लाह ने जितने भी अंबिया हैं जमी अंबिया का जिक्र करके ये अकीदा दिया, किसी भी नबी के बारे में तुम्हारा ये अकीदा कि रब का जुज, रब का नूर, रब का हिस्सा या अल्लाह का बेटा
یہ انبیاء کی جمی پٹی جتنی بھی آئی اور جتنے حضرات آئے، جتنا سلسلہ آیا اور جتنی عظمت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، یہ عقیدہ عنایت فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ سورۃ المومنون ہے، اللہ نے اس میں جمی مومنوں کے لیے یہ عقیدہ منتخب کیا۔ اللہ کرے اصحاب ایمان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں متخذ اللہ من ولد، لوگو تمہارے رب کا کوئی بچہ نہیں ہے، تمہارے رب کا کوئی نور جز حصہ نہیں ہے۔ وما کان معہ من الہ، اس کے ساتھ کوئی اس کا پارٹنر ہے، حصے دار، ساجی، شریک بھی نہیں ہے کہ جس کو سجدہ کرو، جس کے سامنے جھکو، جو رب کے معاملات میں دخل اندازی دے۔ اذن لذهب كل الہ بما خلق، اگر میرے ساتھ کوئی اور ہوتا تو پھر یہ فلاں نے بنایا ہوتا، یہ فلاں ہے۔ اور ہمارے اندر یہ کسی نہ طریقے سے غیر شعوری طور پہ عقیدہ آ چکا ہے کہ یہ پیرا دیتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے۔ قاسم، باقی اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے آپ کی پشت میں رکھ دی ماں، کسی نے کی ہڈیوں میں رکھ دی، میری پشت میں رکھ دی، میری اہلیہ کسی نے کی ہڈیوں میں، پھر اس کو تقسیم کر کے اس کا ملاپ کروایا تھرو پراپر چینل ہے، تو نکاح کے ساتھ یہ آگے ان کو بچہ بنا کے عطا کر دیا۔ دیتا اللہ ہے۔ تقسیم کے جو ذرائع ہیں وہ جائز اور ناجائز رکھے ہیں، بتائے ہیں۔ مسبب الاسباب اکیلا اللہ ہے۔ ہاں اذن لذهب كل الہ بما خلق، ہر کوئی اپنی اپنی فیکٹری کی چیزیں لے کے، پروڈکشن لے کر کے سیل کر رہا ہوتا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ چار بھائی ہوتے ہیں، فیکٹری بنائی ہوتی ہے بابا نے، چاروں مختلف حصوں کے شعبوں کے ماشاءاللہ ان کے اندر ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ کلتے کرتے کہتے ہیں چل یار درمیان میں دیوار کر لیں، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ یونٹ آپ رکھ لیں، وہ میں لے لیتا ہوں، میں نیا بنا لیتا ہوں۔ ہوتے ہیں ایسے چکر کے نہیں۔ پھر تو ہر الہ جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ لگا کر کے بیٹھا ہوتا۔ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کچھ کہتے ہیں یہ جو ہے جعلی ہے، میرے پاس اصلی ہے۔ یہ جہانگیر والوں کا وڈیرا تو ایک ہی تھا جس نے فیصل آباد میں پلاؤ متعارف کروایا۔ ماشاءاللہ آگے بھائیوں میں جنگ، آگے بھتیجوں میں، پھر یہ سلسلہ آگے پھیلتا چلا گیا۔ ڈھوڈا جو ہے خوشاب کا، یہ بیسیکلی تو پسرور کے علاقے کے ایک گاؤں کے لوگ اٹھ کر کے خوشاب میں گئے تھے۔ ڈھوڈا پنڈ ہے وہاں پہ، انہوں نے وہاں جا کر کے ایک مٹھائی، کوئی حلوہ سون حلوہ ٹائپ بنایا۔ آج ماشاءاللہ سب نے لکھا ہوا ہے اصلی ڈھوڈا۔ ملتان میں کسی ایک حافظ نے حلوہ بنایا تھا، ٹیکنالوجی ہاتھ آ گئی، سب لے کر کے بیٹھ گئے، سب کہہ رہے ہیں میرا اصلی ہے، میرا اصلی ہے۔ کہاں جائیں، کدھر جائیں، کیسے سمجھائیں؟ قرآن تو سب سمجھا رہا ہے۔ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، انہوں نے جو تمہارے رب کے وصف، اوصاف اور صفتیں بیان کی ہیں، تیرا رب ان سے پاک ہے۔ اب یہ سورۃ الفرقان ہے۔ اچھا یہ جو پڑھا ہے میں نے ابھی، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 ہے۔ انبیاء کا بھی عقیدہ، مومنوں کا بھی عقیدہ۔ اب اللہ سورہ فرقان میں حق و باطل کا فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، اور تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس کی ملکیت آسمان ہے، زمین ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور لوگوں حق اور باطل میں فرق یہ عقیدہ ہے، تمہارا رب پیدا نہیں ہوا، تمہارے رب نے پیدا نہیں کیا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی یار دوست بیلی، شراکت میں حصے دار نہیں ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یہ جو حصے دار جن کو بنا رہے ہیں وہ تمہارے رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کو بھی وہ حصہ دیا ہے۔ اگر کسی نبی کو بنایا ہے تو اس کو ساری نبوت نہیں دے دی، نبوت کا حصہ دیا۔ اگر کسی کو خاتم النبیین بنایا ہے تو سب کو نہیں بنایا، اگر کسی کو اول النبیین بنایا ہے تو وہ اعزاز سب کو نہیں ملا ہے، اگر یہ کسی کو اول بشریت بنایا ہے تو وہ سب کو اعزاز نہیں ملا ہے۔ یہ رب کی ونڈ اور تقسیم ہے، یہ رب کی دین ہے، یہ بندوں کی دین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی ایک اور بات سورہ لقمان میں اور کمال کہی، سیانے لوکاں دیاں گلاں سی ایک والے زری کہہ کے پیش کرنے۔ میں رات ایک جگہ تھا تو دوست کہہ رہے تھے کہ سیانے نے آکھیا ہے کند باہر ڈگ دی ہوئے بندہ اندر نو اپنے ال سٹ لے،
میں نے کہا یار بڑا کمال جملہ ہے، پوری زندگی کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا۔ عقل مندی اور دھنائی کا تقاضا ہے کہ اگر دیوار باہر گر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو یہ جو کہیں دوسرے کے جا کے ضائع ہونی ہے تو کوئی اندر آئے گی، چلے اس کی اینٹیں استعمال کی، روڑا بجری جو ہے وہ استعمال میں ہو جائے گا، دیگر بڑے سارے، اور جو چیز ہاتھ سے جا رہی ہو اپنی ہو کے کہیں اور، تو پھر اس کو کسی طریقے سے عقل مندی اور دانائی سے۔ تو میں نے کہا یار ان داناؤں کی بات تو مان لی، لیکن لقمان جیسے دانا اور حکیم، اور فرق سمجھیے، جو طبی نسخے دیتا ہے وہ طبیب ہوتا ہے اور اس کا مطب ہوتا ہے، اور جو لفظوں سے علاج کرتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ حکیم تھے علیہ الصلوۃ والسلام، لقمان حکیم ہے، انبیاء حکیم ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کی طب بھی ہے، طب نبوی، طبابت بھی ہے، طبیب بھی ہے، زاد المعاد اس حوالے سے بڑی عظیم کتاب ہے۔ لیکن جو صرف لفظوں سے سپیچ تھراپی کر کے، الفاظ اور کلمات اور گفتگو کا استعمال کر کے خوشی اور غمی کا علاج کرے، دکھ درد کو بانٹے، حکیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں کہا یا ایھا الناس، اوے لوگو، یہ اصل میں ان وصیتوں کے بعد ہے جو لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کی اور اس سے ماں قبل ایک ماحول بنایا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، وَاخْشَوْا یَوْمًا، اس دن سے ڈریے، لا یجزی والد عن ولدہ، جب کوئی باپ اپنی اولاد کا فائدہ نہیں کرے گا اور اس کی جگہ نہیں آ سکے گا۔ یہاں تو ہوتا ہے نا، چلے میرے بچے کو چھوڑ دو، مجھے رکھ لیں یار، لیکن وہاں ایسے نہیں ہوگا۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، نہ اولاد والدین کی جگہ کام آئے گی۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کے جو بکھیڑے تم چلا رہے ہو، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، تم یہاں کہتے ہو کہ چلے کام آ جائے گا، اور میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ رب کا بیٹا ہے، لہٰذا وہ میری سفارش کر لے گا۔ جب پیو نے پوت دی نہیں مننی تو کی دی مننی ہے۔ اللہ کہتے ہیں دھوکے میں نہ رہو، اور یہ وصیتیں کی تھی لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو، رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ حکیموں کی باتیں۔ اب اللہ تعالی سورہ الصافات میں آیت نمبر 152 میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کہنا ہے ولد اللہ، اللہ نے بچوں کو جنم دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں۔ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، یہ سورۃ الزمر میں ہے۔ گروہ پارٹیاں، فرقے، جماعتیں، اپنی اپنی رنگ رنگ کی بھات بھات کی بولیاں بولنے والے، اور سنو، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر تمہارا رب چاہتا نا کہ کسی کو اس نے بیٹا بنانا ہے، لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پھر تمہاری چاہتوں پہ تھوڑا تھا، رب جس کو چاہتا بنا لیتا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب اللہ کا جز ہے، اور عیسائی کے پہلے یہودی کہہ رہے ہیں کہ عزیر رب کا حصہ اور جز ہے، قوم نوح کہہ رہی ہے کہ ود سوا یغوث یعوق اللہ کے، اور محبوب کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ یہ 360 رب کے جو ہے وہ ولی ساجی اور حصے دار ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے جس کو تو خود ٹھہرائے۔ تو اللہ کہتے نہیں میں نے نہیں کسی کو ٹھہرایا، سبحانہ۔ آپ سوچتے جائیے، ہر جواب میں رب نے خود کی پاکیزگی بیان کی ہے۔ تمہارا رب پاک ہے، جو باتیں کر رہے ہو، جو اس کے ذمے لگا رہے ہو، هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا بڑا زبردست ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، محتاج نہیں، وہ سب کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اللہ سورہ زخرف میں، اچھا زخرف کہتے ہیں، پتہ نہیں میں اب اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، یہ جتنی خوبصورت اوپر نقش نگاری ہوئی ہے نا، اسے عربی میں زخرف کہتے ہیں۔ یہ بیلیں بنی ہوئی ہیں، ڈیزائننگ ہے، تو ہمارے ہاں یہ کیلی گرافی جس کو کہتے ہیں، وہ کسی بھی رنگ روم میں ہو، اللہ سورہ زخرف میں کہتے ہیں۔ اور کمال کہا کہ لوگو سنیے، ایسی حرکتیں مت کرو، کل ان کان، محبوب ان کو کہو، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، پوری زندگی تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو، تم ریسرچ کرو، تم ڈھونڈو رب کا سلسلہ نسب میں ایک کسی بچے کا نسب ثابت کر دو، انا اول العابدین فانا اول العابدین، جس کو تم ثابت کر کے دو گے رب کا بیٹا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے اس کو سجدہ کر دوں گا، فانا اول العابدین، اس کی میں بندگی کروں گا، کیونکہ جو رب کا حصہ ہے، جو رب کا بیٹا ہے، جو رب کا جز ہے، جو نور من نور اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، الہ بندگی کے لیے ہے۔ فانا اول العابدین،
میں سب سے پہلے اس کی بندگی کروں گا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کم از کم 30 سال تو مجھے گزر گئے۔ اگر کہیں نسب نامہ ملے، گالی نہیں، گالی لوگ بڑی اچھی دے لیتے ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ جواب شاید مشکل ہے۔ یہ سورۃ الجن ہے، اللہ نے جنوں کو بھی کہا ہے سارے جن اکٹھے کر کے لے آؤ۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان میں پہلے جن بستے تھے انسانوں سے پہلے، اور ان میں یہ ملائکہ تھے، اور ان کا سردار وہ شیطان جو بنا ابلیس بعد میں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اور بلکہ سورہ الرحمن میں یا معشر الجن والانس، اللہ نے پہلے جنوں کو مخاطب کیا ہے، پھر انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور جب جنوں انسانوں کو مخاطب کیا ہے تو بے شمار جن ہیں جن کے پیر انسان ہوتے ہیں اور وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ موکل ہیں، اس نے موکلات رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جتنے وکیل ہو سارے اپنے موکل لے آؤ، جو آپ نے اپنے پاس کرین رکھے ہوئے ہیں وہ بھی لے آؤ، جنات کو بھی بلا لو، اور کچھ انسان جنوں کے مرید ہوتے ہیں، کچھ انسان جنوں کے مرید ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اکثر ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان کر دے گا، وہ کر دے گا، ان کو پیر و مرشد مانتے ہیں ان کی وادیوں میں، علاقوں میں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، کمال دی، صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھنا ہے، اور جب آپ نے واش روم جانا ہے تو تھوڑے احتیاط سے جائیں، جانے سے پہلے باہر کہہ دیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ جس وادی میں چلا ہوں جنات کا بسیرا ہے، اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں، خبیث، میں مجبور ہوں، میں نے جانا ہے۔ اسی لیے محبوب جب باہر نکلتے کیا کہتے تھے؟ غفرانک، رب معاف کرے، یہ تیری زندگی عطا کردہ تھی، دیا ہوا وقت تھا، وہ تیرے ذکر کے اور تذکرے کے بغیر ذاتی مجبوریوں میں گزرا ہے، اپنے بندے کو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ پورے جنوں کا عقیدہ ہے، جنوں کا، سورہ جن میں رب نے، اور یہ وہ سورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی کل سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ٹوٹلی 5 سورتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے 5ویں یہ ہے۔ 4 ہمارے ماشاءاللہ اہل علم کو آتی ہے، عامل حضرات کو، وہ بالخصوص جب لکھتے ہیں تو چاروں کل کا اشتہار بنتا ہے، 5واں کل پتہ نہیں بڑا ہے یا اس میں جنات ہیں یا کوئی پرابلم آتی ہے۔ پی ایچ ڈی اسکالر سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ کتنی صورتوں کا آغاز کل سے ہوتا ہے، تو جواب آیا 4۔ یہ 5ویں صورت، یہ بھی کل سے شروع ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہ کہنا پڑے گا جنات کا عقیدہ رب کے بارے میں یہ ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ رب کی بیوی ہے، نہ رب کے بچے ہیں، نہ رب کے نور میں سے کوئی نور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں، شاید یہ انسان، جنوں کے بعد انسان، کمال ترتیب نہیں ہے قرآن کی، انسان تو بھی سن کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ یہ جو جنت میں تجھ کو وہاں بچے ملنے نا، مت سمجھنا اللہ کے ہیں، یہ تمہارے ہی وہ بچے ہیں جو یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، تمہاری انتظار میں ہوں گے، جنتوں پہ دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، اور تمہارے ہاتھ پکڑ کے سفارشیں کر کے کہہ رہے ہوں گے اللہ پہلے بھی ان کے بغیر رکھا ہے، اب بھی ان کے بغیر رکھ تو مزہ نہیں، لہٰذا وہ کام کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ ادھر جائیے، تمہاری باتیں۔ اور پھر سورہ بلد میں شہری لوگوں کو رب نے مخاطب کر کے کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، پوری کائنات کے جتنے جنم دینے والے والد اور پیدا ہونے والے بچے، مجھے ان کی قسم، آگے اللہ نے حقیقتیں بیان کی، اور سورہ اخلاص میں خالص عقیدہ دے کے میرے رب نے تجرید کر کے، تفرید کر کے، توحید پیش کر کے اپنا وجود کے بارے میں عقیدہ پیدائش اور ولادت دے دیا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، بول بندے، بول اور تول، قل هو اللہ احد، کہہ کہ تیرا رب اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، تنہا کیوں ہے؟ بے نیاز ہے، بے نیاز، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے مجھے جب چائے کی ضرورت ہوگی تو میں کسی کو کہوں گا چائے بنا کے دو، کوئی نہیں بنا کے دیتا، کہیں ہوٹل کی طرف بڑھوں گا، وہاں بھی کوئی نہیں ملتا تو کوئی برتن ڈھونڈوں گا۔ جب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، پیٹ مانگے گا تو پھر ہی ہے نا، جب پیٹ والا چکر ہی نہیں ہے، رب نے کھانے پینے والا معاملہ ہی نہیں رکھا، میری جب چارجنگ ختم ہوگی تو میں گروں گا نا سونے کے لیے، وگرنہ آپ بچے کو زبردستی تھپ تھپاتے رہے وہ نہیں گرتا، ایک وقت آتا ہے گرتا ہے، آپ اٹھانا بھی چاہتے ہیں تو نہیں اٹھتا، مجبور ہوتا ہے۔ اللہ الصمد، تیرا رب نیند سے بھی بے نیاز،
اونگ سے بھی بے نیاز. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کوئی کسی کو دھکا دے گرے اس کو سہارے کی ضرورت. تیرے رب کو کوئی گرا نہیں سکتا, کوئی ہلا نہیں سکتا. امن جعل الارض قرارا, وہ تو پوری زمین کو برقرار رکھتا ہے, کائنات کو برقرار رکھتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, وہ چاہے تو ہلا دیتا ہے, وہ سب کو ہلا دے. تمہارے رب کو کوئی ان بیلنس نہیں کر سکتا, وہ قائم ہے, پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے بے نیاز ایسا ہے, زندہ ہے, سب کو زندگی دیتا ہے جتنی چاہے. کوئی اسے روک نہیں سکتا, اس کی زندگی ادھار و مستعار نہیں, رب سے کوئی لے نہیں سکتا. تمہارے رب کو کوئی مار نہیں سکتا, وہ جس کو جب چاہے مار دے تو کوئی زندگی دے نہیں سکتا. یہ تمہارے رب کی کیفیت ہے. اللہ الصمد, سب محتاج ہے, وہ بے نیاز ہے. لم یلد, اللہ تجھے بیوی کی بھی خواہش نہیں ہوئی؟ ہمیں تو ہوتی ہے. کہا نہیں. لم یلد, اللہ بیوی کی ضرورت بھی نہیں ہے. کہا لم یلد. کہا اللہ بیوی ہے بھی نہیں. کہا لم یلد. اس نے کوئی صاحبہ بنائی نہیں, شریک حیات رکھی نہیں, اس کا شریک ہی نہیں, تو شریک حیات کہاں سے؟ اچھا اللہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اپنا نام جاری رکھنے کے لیے, مر جاتے ہیں, ایک پوتتے ہوئے جڑا پچھو نام زندہ رکھ سکے, میری کم از کم نسل اور لڑی تو چلے. اللہ کہتے ہیں نہیں, میری اولاد بھی نہیں, اور تمہیں پتہ نہیں کہ میرے نام کتنے چل رہے ہیں, کب سے میری حکومت چل رہی ہے, سیادت چل رہی ہے, سب کچھ ہے. نہیں میں محتاج بیوی بچوں کا. اللہ تو پیدا بھی نہیں ہوا, ماں باپ بھی نہیں. کہا وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ. پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جسے یہ صورت یاد نہ ہو, جو نماز میں پڑھتا نہ ہو. اس سے بڑھ کر کے اور سچائی. اور یقین کریں میں نے جتنے بھی ولیوں کے درباروں مزاروں پہ زندگی گزاری ہے, اور یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ بات نہیں, منہ سے کہہ لینا بڑا ہے, اس کو پور کرنا خلا کو بڑا مشکل ہوتا ہے. جس کو بھی دیکھا, جس کو بھی پڑھا, جواب ایک تھا. ہم نے ان کے ذمہ باتیں لگائی ہیں, مظلوم ہیں وہ بیچارے, ان کا جواب ایک ہی تھا, وہ کل ہو اللہ پڑھنے والے. بابا جی نہیں کہہ گئے الف اللہ چمبے دی بوٹی تو مرشد مانے میں چلائی ہے, نفی اس بات دا پانی دیتا, کیا ہے یہ؟ کل ہو اللہ احد ہے, یہ وحدانیت کا بوٹا ہے. یہ جس نے مشک عنبر خوشبو پوری دنیا میں توحید کی پھیلائی ہے, یہ وہی عقیدہ ہے. لم یلد ولم یولد. میرا کوئی باپ نہیں, میں باپ کا محتاج نہیں. پیدا ہونے کے لیے باپ چاہیے, نام کے لیے باپ چاہیے. باپ نہ ہو, نادرہ بیچاری تسلیم ہی نہیں کرتی, نام لکھتی نہیں ہے, داخلہ نہیں ہوتا, مسئلہ بنتا ہے. یورپ کر لیتا ہے, اماں کی بھی ضرورت, اماں بھی نہیں ہے. اچھا اللہ یہ کوئی بھی نہیں, تجھے شریکے کی, ساتھی کی, پارٹنر کی, حصے دار کی, کسی معاون کی, ممد کی ضرورت نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کہتے ہیں کوئی ہوتا میرے برابر کا تو رکھتا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. یہ ہے اصل عقیدہ توحید, عقیدہ جنم, عقیدہ ولادت, اسلام کا تصور ولادت. لہٰذا اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ پیدا ہوئی ہے, اور جو پیدا ہو اس کی ولادت ہے, اس کی میلاد بر حق ہے, اور جس کا پیدا ہونا ثابت ہو جائے وہ رب کا جز یا رب کا نور نہیں ہو سکتی. لہٰذا عقیدہ صحیحہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے, باقی سب کی جنم ہے, جنم دن ہے, اور جسے پیدا ہونا ہے اس کی موت بھی ہے, جلدی یا بدیر. رب اس کو اٹھا لے پھر بھی واپس بلائے, لیکن آخر موت, اور اس موت کے بعد آگے حشر نشر اور اس کے فیصلے. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب کرے اور حق کے ساتھ جئیں, حق پہ مریں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.